بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء، عربی ادب کے پہلے درس میں آپ حضرات نے ادب اور علم ادب کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت اور اس کی دو قسمیں نظم و نثر کا بیان سن چکے ہیں۔ آج کے سبق میں عربی ادب کی تاریخ کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی ہے اور اسے مختلف خانوں میں بانٹا گیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ اسے بھی آپ حضرات سن کر اپنے پاس نوٹ کرنے کی کوشش کریں اور بار بار سن کر کے اپنے ذہن میں بھی بٹھائیں۔ یاد رکھیں کہ عربی ادب کو تاریخ کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: ادب قدیم، ادب محدث اور ادب حدیث یا ادب جدید کے ناموں سے ان اقسام کو جانا جاتا ہے۔ تو ادب قدیم زمانہ جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام کے ابتدائی ادوار تک کے ادب کو ادب قدیم کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے فصحاء اور بلغاء اپنی زبان کے سلسلے میں بڑے ممتاز تھے، اور بلکہ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ ان کے اس غرور کو قرآن مجید نے چکنا چور کر دیا، اور اپنی فصاحت و بلاغت پر حد درجہ ناز کے باوجود وہ قرآن مجید کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے، اور اس عاجزی نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق بشر عز و جل کا کلام ہے۔ بہرحال زمانے جاہلیت میں بھی وہ شعر و شاعری کرتے تھے اور زبان کے سلسلے میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں جو عربی کلام میں امتیازی شان رکھتے تھے اور خاص طور سے شعر و شاعری کرتے تھے، انہیں جاہلی شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں دیکھیں گے شاعر جاہلی لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دور جاہلیت کے زمانہ اسلام کی ابتدا سے پہلے کے شاعر ہیں۔ ان شاعروں میں امرؤ القیس، نابغہ، زہیر، ان سب کا نام آتا ہے، اور یہ بڑے مشہور شاعروں میں ہیں۔ خاص طور سے امرؤ القیس کو اشعر شعراء العرب کہا گیا ہے کہ وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اور بعض لوگوں نے تقسیم کی ہے کہ یہ فلاں اعتبار سے بڑا شاعر اور یہ فلاں اعتبار سے بڑا شاعر، یہ فلاں اعتبار سے بڑا شاعر، جیسا کہ آپ نے اظہار العرب میں پڑھا ہوگا۔ تو زمانہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں انہیں شعراء جاہلیین کہا جاتا ہے۔ اور پھر زمانہ اسلام میں جنہوں نے شعر و شاعری کی اور
ادبی اعتبار سے نمایاں مقام حاصل کیا، وہ شاعر اسلامی کہلاتے ہیں، شعراء اسلامیین کہے جاتے ہیں۔ تو شاعر اسلامی اگر آپ کہیں دیکھیں کسی شاعر کے تعارف میں لکھا ہے تو اسے سمجھ لیں کہ یہ زمانۂ اسلام کے شاعر ہیں، زمانۂ جاہلیت کے بعد کے شاعر ہیں۔ یہاں ایک اور اصطلاح آپ کو جان لینا چاہیے کہ بعض شعراء کے لیے مخضرم اور شعراء مخضرمین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مخضرم اس شاعر کو کہتے ہیں کہ جس نے زمانۂ جاہلیت میں بھی شاعری کی ہو اور زمانۂ اسلام میں بھی شاعری کی ہو، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام کی آمد سے پہلے بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور ایک نمایاں مقام تھا ان کا اہل عرب کے درمیان۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی وہ شعر و شاعری کرتے تھے، بلکہ آپ کا لقب ہی شاعر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ آپ دونوں زمانوں میں شعر و شاعری میں معروف و مشہور اور ممتاز تھے، اس لیے آپ مخضرم شعراء میں شامل ہیں۔ تو جنہوں نے صرف زمانے جاہلیت میں شاعری کی وہ شعراء جاہلیین کہلاتے ہیں، جنہوں نے صرف زمانہ اسلام میں شعر و شاعری کی وہ شعراء اسلامیین کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں شعر و شاعری کی وہ شعراء مخضرمین کہلاتے ہیں۔ یہ مخضرم کی اصطلاح ایک اور اعتبار سے بھی بولی جاتی ہے، مخضرم الدولتین، ہو سکتا ہے کہیں آپ لکھا ہوا دیکھیں۔ تو مخضرم الدولتین ایسے شاعر کو کہتے ہیں جس نے دور بنو امیہ میں، دور خلافت بنو امیہ میں بھی شعر و شاعری کی ہو اور دور خلافت عباسیہ میں بھی شعر و شاعری کی ہو، تو ایسے شاعر کو شاعر مخضرم الدولتین کہا جاتا ہے۔ تو ادب عربی کی جو پہلی قسم ہے ادب قدیم، یہ دور زمانے جاہلیت سے شروع ہو کر کے خلافت بنو امیہ کے زوال تک کو شامل ہے۔ خلافت بنو امیہ کے زوال سے پہلے تک جو شعراء ہیں اور ان کا جو ادب ہے، ان کا جو کلام ہے، وہ ادب قدیم کہلاتا ہے۔ اور پھر خلافت بنو عباسیہ کے آغاز سے لے کر 19ویں صدی سے پہلے تک کا جو ادب ہے وہ ادب محدث کہلاتا ہے، اور 19ویں صدی سے لے کر اب تک ادھر کا جو ادب ہے یہ ادب حدیث اور ادب جدید کہلاتا ہے۔ تو ادب قدیم جو پہلی قسم ہے، یہ قسم عربی ادب کی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ادب جاہلی کے ذریعے قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے استشہاد جائز ہے، یعنی زمانے جاہلیت کے جو اشعار ہیں، جو اس دور کا کلام ہے، تو اس کلام میں وہ اس عربی لفظ کو کس معنی میں یا کن کن معانی میں استعمال کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم قرآن مجید کی تفسیر میں استشہاد کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں اور بطور سند اور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ تو ادب قدیم کے ذریعے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فہم و معرفت میں آسانی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں ادب قدیم کو بھی نصاب میں شامل رکھا گیا ہے،
اور اس کی مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ خاص طور سے معلقات سبع کے زمانے جاہلیت کے ساتھ مشہور شعراء کے کلام کا مجموعہ ہے، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اور جو ادب محدث ہے، یہ ادب بھی بطور استشہاد اور بطور سند کہیں تراکیب کے لیے اور کہیں استعمال عرب کے لیے سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس لیے ادب کو نصاب میں شامل رکھا گیا ہے اور اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور ادھر جو جدید عربی ادب ہے، چونکہ یہ دور بڑی ہی تبدیلیوں کا ہے، بڑے تغیرات کا ہے، اور خاص طور سے الیکٹرانک دور کہلاتا ہے، ترقیاتی دور ہے، تو اس زمانے میں مختلف چیزیں نئی چیزیں نئی ایجاد میں آ رہی ہیں، تو آج کے دور میں ان اشیاء کے لیے عربی کے کیا الفاظ ہوں گے، کیا عرب میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے جدید عربی ادب کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات ادب عربی کی اس تاریخ کو مختصر کرتے ہوئے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ کر کے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔